میٹرک میں فیل ہونے پر ذوالفقار صاحب نے پہلی بار اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا اور اسے زوردار تھپڑ مارا۔ بیٹے سے یہ تھپڑ برداشت نہ ہوا اور وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ماں اپنے بیٹے کے غم میں ہر روز روتی تھی۔ تب ذوالفقار صاحب یہی کہتے تھے کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کمینہ واپس آ جائے گا۔ مگر کئی دنوں تک بیٹا واپس نہ آیا۔ اخبارات میں اشتہارات دیے اور مساجد میں گمشدگی کی اعلانات بھی کروائے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ جب ایک ماہ گزر گیا تب باپ کو تشویش ہونے لگی اور اس نے مختلف شہروں میں جا کر بیٹے کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں بیمار رہنے لگی۔ 1 سال کا عرصہ بیت گیا لیکن بیٹے کا پتہ نہ چلا۔ 1 سال بعد جنگل سے کسی نوجوان کی جلی ہوئی لاش برآمد ہوئی جس کی شناخت ممکن نہیں۔ ذوالفقار صاحب نے اس کو اپنے بیٹے کی لاش ہی سمجھتے ہوئے قبرستان میں دفنا دیا۔ 19 سال بعد ذوالفقار صاحب اپنی بیوی کے ساتھ ایک مشہور ریسٹورنٹ میں گئے اور وہاں ویٹر سے کہا کہ ہوٹل کا سب سے سستا ترین کھانا لے آؤ۔ ویٹر اس بزرگ کی بات سن کر حیران ہوا اور اس نے جا کر مینیجر کو بتایا، ہمارے ہوٹل میں ایک ایسا بزرگ جوڑا آیا ہے جو سب سے کم قیمت کھانا مانگ رہا ہے۔ مینیجر نے جلدی سے ایک ایسا کام کیا کہ آج میٹرک کے امتحانات کا رزلٹ تھا اور رزلٹ معلوم کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے پیپر ٹھیک نہیں ہوئے تھے اور میں اس حقیقت سے بھی واقف تھا کہ میرے معلوم کرنے سے پہلے ہی ابا جان نے میرا رزلٹ معلوم کر لیا ہوگا، کیونکہ مجھ سے زیادہ تو ان کو اس رزلٹ کا انتظار تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کا علاج بھی ٹھیک سے نہیں ہو رہا تھا۔ ابا جان ماں پر پورا پیسہ لگا چکے تھے لیکن اس کے باوجود کسی قسم کی بہتری نہ آ سکی۔ میں تو میٹرک میں اچھے نمبر لینا چاہتا تھا لیکن اب اماں کی وجہ سے پڑھائی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ساری رات اماں درد کی وجہ سے تڑپتی تھی۔ ڈاکٹروں نے اس کے معدے میں ایک پتھری بتائی تھی اور اس کا آپریشن بتایا تھا، لیکن آپریشن کے لیے اخراجات بالکل ابا کے پاس نہیں تھے۔ ابا جان صرف دوائیوں پر ہی گزارا کر رہے تھے، کیونکہ کچھ ڈاکٹروں نے یہ بھی کہا تھا کہ ادویات سے یہ پتھری ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ آخری راستہ بہرحال آپریشن کا ہی تھا۔ میں رزلٹ چیک کرنے لگا لیکن بغیر رزلٹ چیک کیے گھر واپس لوٹ رہا تھا۔ دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر پاس ہوا تو ابا کا موڈ اچھا ہوگا اور مجھے خوش آمدید کہیں گے، اور اگر فیل ہوا تو بابا کا موڈ خراب ہوگا اور مجھے مزید محنت کرنے کا مشورہ دیں گے اور میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ یہی سوچ کر میں گھر کی دہلیز میں داخل ہوا تو ابا غصے میں تھے۔ اس کا چہرہ لال تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ میں فیل ہو چکا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں ابا سے معافی مانگتا، ان سے یہ وعدہ کرتا کہ اگلے سال میں بہترین نمبروں سے پاس ہو کر دکھاؤں گا۔ ماں کی بیماری کی وجہ سے میں ٹھیک سے تعلیم پر توجہ نہ دے پایا۔ یہ سب میں اپنے بابا کو بتانا چاہتا تھا، لیکن ابا نے مجھے اس بات کا موقع ہی نہ دیا اور اپنی جگہ سے اٹھے اور میری طرف آنے لگے۔ میرا دل خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ ابا نے مجھے زوردار تھپڑ مارا اور کچھ لمحے تک تو میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے کس چیز کا ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ میں نیچے زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ ابا اپنی جگہ ساکت کھڑے رہے، لیکن میری ماں بیمار چارپائی سے اٹھ کر میری طرف آ رہی تھی۔ وہ ابا کو ملامت کر رہی تھی کہ میرے لال کو کیوں مارا ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ اماں میرے کپڑوں سے مٹی جاڑ رہی تھی اور ساتھ ساتھ میری بلائے لے رہی تھی۔ ماں کو اس بات کا شدید غم تھا کہ ابا نے مجھے پہلی بار ہاتھ اٹھایا ہے، مگر شاید ماں سے زیادہ مجھے اس بات کا غم تھا کہ ابا نے میرے ساتھ انصاف نہ کیا، کیونکہ یہ بات بھول چکے تھے کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں پچھلے کئی ماہ سے اس گھر میں مسائل چل رہے تھے۔ تعلیم کا ماحول نہیں مل رہا تھا۔ شاید اگر میں ہاسٹل میں ہوتا تو نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ ابا کے اس رویے کی وجہ سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا اور گھر سے جانے کا وعدہ کیا۔ میں گھر چھوڑ کر جا رہا تھا لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ میری منزل کہاں ہے، لیکن یہ ضرور جانتا تھا کہ اگلے کئی دنوں تک گھر واپس نہیں آ پاؤں گا۔ ابا نے جو تھپڑ مجھے مارا تھا دراصل یہ میرے ضمیر پر تھپڑ تھا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اب میں ایسا نالائق نہیں تھا کہ ابا سے کسی قسم کا بدلہ لیتا، لیکن میں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ گھر لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ جب شام ہونے لگی تو میرا دل بہت گھبرانے لگا، کیونکہ یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ مغرب کی اذان کے وقت بھی میں گھر سے باہر تھا، جبکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔
ابا کی طرف سے ہدایت تھی کہ مغرب کی اذان سے پہلے تمہیں گھر ہونا ضروری ہے، اور ابا کی حکم کی ہمیشہ تعمیل کی۔ پھر ایک جامعہ مسجد میں گیا، اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد تسبیحات پڑھنے کے لیے مسجد میں ٹھہرا رہا۔ امام مسجد مجھے بار بار بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، شاید اس لیے کیونکہ میں اجنبی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میں اس محلے کا نہیں ہوں۔ اس کے بعد عشاء کی اذان تک میں ادھر رہا۔ عشاء کی نماز بعد جماعت ادا کی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹنے لگے تو امام صاحب میرے پاس آئے اور کہا کہ بیٹا کیا مسافر ہو یا پھر گھر سے روٹ کر آئے ہو؟ اس وقت میں امام صاحب کو حقیقت نہیں بتا سکتا تھا۔ مسجد میں رہتے ہوئے میں نے جھوٹ بولا۔ میں نے امام صاحب سے یہی کہا کہ میں مسافر ہوں، صبح یہاں سے چلا جاؤں گا۔ امام صاحب نے کہا بیٹا میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں نے منع کیا اور جھوٹ بولا کہ میں کھانا کھا چکا ہوں، مگر وہ تجربہ کار انسان تھے، اس نے میری آنکھوں کو پڑھ لیا کہ میں کتنا بھوکا ہوں، لہٰذا گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانا لے کر آئے۔ میں نے کھانے کو دیکھتے ہی اس پر ٹوٹ پڑا۔ میں نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا، اور یوں گھر سے باہر میری پہلی رات میں نے مسجد میں گزاری، اور دوسری طرف ذوالفقار صاحب یعنی میرے والد صاحب اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہے تھے، لیکن ذوالفقار صاحب کی بیوی اپنے بیٹے شاذل کے لیے زیادہ ہی تڑپ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے شوہر سے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرا بیٹا پہلی بار ناکام ہوا تھا، اور اس ناکامی پر آپ نے اس کا ساتھ نہ دیا، جبکہ اسے آپ کے ساتھ کی بہت ضرورت تھی۔ ذوالفقار صاحب بار بار اپنی بیوی سے یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے شاذل سے بہت امیدیں تھیں، اس نے میری امیدوں پر پانی پھیرا۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ کلاس میں ٹاپ نہیں بلکہ ضلع بھر میں ٹاپ کرے گا اور پوزیشن لے کر آئے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ چلو پوزیشن حاصل نہیں کی، لیکن کم از کم پاس تو ہو جاتا۔ لیکن وہ کمبخت تو فیل ہوا۔ تمہاری بیماری کی وجہ سے پچھلے کئی ماہ سے میں کتنا ڈسٹرب تھا۔ تمہارے آپریشن کی وجہ سے میں نے لوگوں سے قرض مانگے۔ ان حالات میں کم از کم مجھے اپنے بیٹے کی طرف سے تو کوئی خوشی نصیب ہوتی، لیکن افسوس کہ میرے بیٹے نے مجھے خوشی نہ دی۔ خیر میاں بیوی میں یہ تکرار جاری رہی۔ ماں بار بار اپنے شوہر سے یہی کہہ رہی تھی کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں ہوگا، رات کو اس نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ ذوالفقار صاحب ابھی بھی مطمئن تھے اور بیوی سے کہہ رہے تھے کہ اپنے کسی دوست کے پاس چلا گیا ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، صبح گھر واپس لوٹ آئے گا۔ مگر صبح شام ہوئی، دن گزرتے گئے، لیکن شاذل واپس نہ آیا۔ مسجد میں فجر کی اذان سنی تو نیند سے بیدار ہوا، صبح کی نماز ادا کی اور اس کے بعد وہاں سے جانے لگا۔ امام صاحب نے مجھے روکا اور کہنے لگا بیٹا ناشتہ کر کے ہی یہاں سے جانا۔ میں نے امام صاحب سے معذرت کی کہ مجھے اپنی منزل کی طرف جانا ہے، حالانکہ میں خود نہیں جانتا تھا کہ میری اگلی منزل کیا ہے، مگر امام صاحب نے ضد کی اور مجھے صبح تک یہاں رہنے کا مشورہ دیا۔ وہ میرے لیے گھر سے ناشتہ لایا۔ میں نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا اور یہ بھی کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ مجھے اپنی منزل مل جائے۔ میری کوشش تھی کہ کہیں سے مجھے کوئی چھوٹی موٹی ملازمت یا پھر دہاڑی مل جائے تاکہ کسی سے بھیک مانگ کر کھانا نہ کھانا پڑے۔ تب میں مزدوروں کے ایک اڈے پر جا کھڑا ہوا اور اس انتظار میں تھا کہ کوئی شخص جس کو مزدور کی ضرورت ہوگی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ سامنے ہی ایک ورکشاپ تھی اور ورکشاپ کا مالک مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ میرے قریب آیا اور کہا کہ ضرورت مند ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، مجھے مزدوری چاہیے، اس لیے یہاں کھڑا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ کیا تم میری ورکشاپ پر کام کرو گے؟ میں ورکشاپ کا مالک ہوں۔ میں نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ اس نے مجھے اپنی ورکشاپ پر رکھ لیا اور کہا کہ 2 وقت کی روٹی کے علاوہ تمہیں رہائش اور ماہانہ 14,000 روپے ملیں گے، اور یہی تمہاری تنخواہ ہوگی۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کیونکہ اس سے بہتر آپشن میرے لیے نہیں تھا۔ اس شہر میں اجنبی تھا اور اپنا شہر چھوڑ دیا تھا تاکہ میرا باپ
مجھے تلاش نہ کر پائے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ابا جان نے مجھے تلاش کرنے کے لیے کیا کیا۔ اس نے تلاش کیا بھی یا نہیں، پتہ نہیں۔ مجھے تلاش کرنے کے لیے اخبار میں اشتہار وغیرہ دیے یا مساجد میں اعلانات کروائے، مگر مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میری جدائی کے بعد ابا جان اپنے کیے پر پچھتا رہے ہوں گے یا نہیں، لیکن واحد ماں تھی جس کے لیے میں پریشان تھا۔ مجھے یاد آ رہی تھی، میرے دل میں کبھی کبھی آتا کہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا جاؤں، لیکن پھر ابا کا خیال دل میں آتا تو میں اپنے ارادے سے باز رہتا۔ ورکشاپ پر مجھے 1 مہینہ گزر چکا تھا اور میں نے خود اپنے منہ سے تنخواہ نہ مانگی۔ مالک یہی سوچ کر خاموش رہا کہ جب مانگے گا تو تنخواہ دے دوں گا، لیکن 40 دن گزر چکے تھے، ابھی تک اس نے مجھے تنخواہ نہ دی۔ تب میں نے مالک سے یہی کہا کہ مالک 1 ماہ سے اوپر ٹائم گزر چکا ہے، آپ نے مجھے تنخواہ نہیں دی۔ تو وہ کہنے لگا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ وجوہات کی بنا پر تمہیں وقت پر تنخواہ نہ دے پایا، لیکن میں تمہیں 2 ماہ کی اکٹھی تنخواہ پورے 30,000 روپے دوں گا۔ یہ میرے پاس امانت ہے جو میں تمہیں دوں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مالک کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں محنت سے کام کرتا تھا، ورکشاپ پر جتنا کام مجھ سے ہو سکا اس کا ہر حکم بجا لاتا، پورے 8 گھنٹے مزدوری کرتا تھا۔ ورکشاپ بند ہونے تک میں دکان پر ہی رہتا تھا، کبھی اسے کسی شکایت کا موقع نہ دیا، نہ کسی قسم کی میں نے کوتاہی کی۔ جب 2 مہینے مکمل ہوئے تب میں نے تنخواہ کا دوبارہ مطالبہ کیا۔ اس پر مالک نے صاف الفاظ میں کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں، تمہاری مرضی ہے اگر مزید میرے ساتھ کام کرتے ہو یا نہیں، لیکن 2 وقت کی روٹی اور رہائش کے علاوہ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ میں اس ورکشاپ کے مالک کا ارادہ سمجھ چکا تھا، وہ محض 2 وقت کی روٹی کی خاطر مجھ سے کام لینا چاہتا تھا، جبکہ میں شروع میں اس بات سے آگاہ نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے وہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا۔ بس جاتے وقت میں نے اس سے کچھ پیسے مانگے تاکہ مجھے بس کا کرایہ تو مل جائے، اور یہی کہا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے بس کا کرایہ دیا۔ میں مسافر خانے میں بس کا انتظار کرنے لگا، لیکن میں گھر نہیں گیا۔ اس شہر سے دوسرے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ شہر مجھے راس نہ آیا، طبیعت بھی کافی خراب تھی، شاید اس شہر کا پانی خراب تھا۔ میں ایک مسافر بس میں سوار ہوا، میرے ساتھ ایک آدمی تھا جس کی عمر 55 برس تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ اسے میں حقیقت تو نہ بتا سکا، لیکن یہ ضرور کہا کہ ماں باپ غریب ہیں جن کی وجہ سے میں مزدوری کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ تمام تفصیلات جان کر مجھ سے کہنے لگا، بیٹا شہر میں جا کر دھکے کھانے سے بہتر ہے تم میرے ساتھ گاؤں آؤ، میری کافی زمینیں ہیں، مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے، تمہیں معقول تنخواہ دوں گا اور کھانا بھی ملے گا، اور رہائش کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تمہاری شکل دیکھ کر مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تم کافی بیمار ہو، شہر میں مزید رہنا تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ میں پہلے ہی ورکشاپ کے مالک سے دھوکہ کھا چکا تھا، مزید دھوکہ نہیں کھانا چاہتا تھا، مگر مجھے اس کی باتیں سچی معلوم ہونے لگیں۔ اس کا لہجہ سچا تھا۔ سب سے زیادہ جس بات نے مجھے متاثر کیا وہ یہ تھی کہ جب اس نے کہا کہ بیٹا میری شادی کو 30 سال گزر چکے ہیں لیکن میری کوئی اولاد نہیں، تم مجھے ایک اچھے خاندان سے لگتے ہو اور اس کے علاوہ ضرورت مند بھی ہو، لہٰذا میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تمہارے بھلے کے لیے ہی یہ سب کہہ رہا ہوں۔ میں نے شہر جانے کا ارادہ ترک کیا اور اپنی منزل تبدیل کی۔ میں اس شخص کے ساتھ گاؤں جا رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی اس کے گاؤں میں پہنچی۔ ہم دونوں گاڑی سے اترے۔ یہ ایک ایسی سڑک تھی جس کے پاس ہی ایک جنگل تھا۔ وہ شخص جس کا نام اشرف تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ چچا اشرف، ہم لوگ جنگل کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، بیٹا جنگل کے اس پار میرا گاؤں ہے، لہٰذا جنگل سے ہمیں گزرنا پڑے گا، لیکن تمہیں فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ ایک بے زر جنگل ہے جس میں کسی قسم کے خطرناک جانور نہیں رہتے۔ ہم جنگل کے درمیان چلتے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔
مجھے اس بات کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ مجھ سے غلط ہونے والا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مجھ سے دھوکہ ہو رہا ہے۔ جنگل کے اس پار ایک دریا تھا اور کشتی وہاں کنارے پر کھڑی تھی۔ اس کشتی میں کچھ لوگ سوار تھے جو شکل سے خطرناک محسوس ہو رہے تھے۔ بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور ان کے ہاتھ میں اسلحہ بھی موجود تھا۔ میرے پوچھنے پر چاچا نے بتایا کہ یہ گاؤں کے باسی ہیں، یہ کشتی میں ہمارے ساتھ سفر کریں گے۔ چاچا اشرف اور میں اس کشتی میں سوار ہوئے۔ دریا میں کشتی رواں دواں تھی اور وہ لوگ ایک دوسرے کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اشاروں میں چاچا اشرف سے کچھ پوچھ بھی رہے تھے اور چاچا اشرف باقاعدہ ان اشاروں کے جوابات دے رہے تھے، مگر یہ سب باتیں اشاروں میں ہو رہی تھیں اور مجھے ان باتوں کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کشتی سے اتر کر چاچا اشرف مجھے اپنے گھر لے گئے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ لوگ بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ رہائش پر پہنچنے پر مجھے پتہ چلا کہ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہوں، کیونکہ یہ ڈاکوؤں کا گروہ تھا جو مجھے اپنے ساتھ سردار کے پاس لے آیا تھا۔ سردار نے تینوں کو شاباش دی اور کہا کہ تو نے بہت بڑا کام کیا، ایک اور آدمی کو ہمارے گینگ میں شامل کیا۔ سردار نے مجھے صاف الفاظ میں کہا کہ جس جگہ تم پہنچ چکے ہو یہاں سے اب تمہارے پاس صرف 2 ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ کہ ہمارے گینگ میں شمولیت اختیار کر لو، دوسرا راستہ موت ہے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم کس راستے پر چلو گے۔ تم ایک ضرورت مند دکھائی دیتے ہو، لہٰذا ہمارے ساتھ رہو، اپنے خاندان کی کفالت بھی کر سکو گے اور تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ الفاظ نہیں تھے۔ میں جانتا تھا کہ میں ایک مصیبت میں پھنس چکا ہوں اور ایک ایسی قید جہاں سے اتنی جلدی تو مجھے رہائی نہیں مل سکتی۔ لہٰذا میں نے یہی کہا کہ میں دل سے آپ لوگوں کے گینگ میں شامل ہوتا ہوں۔ انہوں نے مجھے مبارکباد پیش کی اور اپنے گینگ میں شامل کر لیا۔ 1 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، لیکن مجھے وہاں سے فرار کا موقع نہ ملا کیونکہ وہ لوگ مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ 1 سال کے عرصے کے دوران کئی لوگوں کو وہ اپنی رہائش پر لے آئے تھے، جن کو وہ اغوا کر کے لائے تھے۔ ان کے خاندان سے تاوان وصول کرتے تھے۔ کئی ایسے مجبور لوگ تھے جن کو وہ پکڑ کر لے آئے تھے اور پھر بھاری رقم وصول کر کے ان کو آزاد کیا تھا۔ کئی ایسے لوگ بھی وہ پکڑ کر لاتے تھے جن کے گھر والے پیسے نہیں دے رہے تھے، پھر ان کو بے دردی سے مار کر وہ دریا میں پھینک دیتے تھے۔ 1 سال تک میں گھر واپس نہ آیا تو ابا جان یہی سمجھ رہے تھے کہ میرا بیٹا اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گا، یا پھر اس نے خودکشی کر کے اپنی جان دے دی۔ ماں بہت تڑپ رہی تھی، لیکن اس کو میرے جینے کی امید تھی۔ ابا سے یہی کہتی کہ ایک نہ ایک دن میرا بیٹا لوٹ کر ضرور واپس آئے گا۔ اچانک ٹی وی پر خبر چلی کہ ساتھ والے جنگل میں ایک نوجوان کی جلی ہوئی لاش ملی ہے۔ یہ خبر سن کر ابا جان وہ کنویں پر پہنچے۔ لاش کی شناخت بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ ابا نے انتظامیہ سے کہا کہ یہ لاش میرے بیٹے کی ہے۔ میرا بیٹا 1 سال سے گمشدہ ہے، کسی کو نہ مل سکا، ہو نہ ہو یہ شازل ہی ہے۔ ذوالفقار صاحب لاش کو گھر لے آئے، پھر قبرستان میں دفنا دیا۔ ماں کی بھی امید جو اب تک زندہ تھی اب وہ بھی مر چکی تھی۔ کچھ دن بعد ایک ایسے شخص کو ڈاکو پکڑ کر لائے جو بہت بڑے ریسٹورنٹ کا مالک تھا۔ اس کا نام الہی بخش تھا۔ وہ کروڑ پتی شخص تھا۔ انہوں نے الہی بخش کے گھر والوں سے 50 کروڑ کی ڈیمانڈ کی، جو کہ بہت زیادہ تھی۔ جب فون پر الہی بخش کی ملاقات اپنے گھر والوں سے کرائی گئی تب الہی بخش نے اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کیا کہ میں اتنی رقم افورڈ نہیں کر سکتا، لہذا مجھے آزاد کرنے کے لیے تم لوگوں نے اتنی ساری رقم نہیں دینی۔ میں اپنی ساری جائیداد حتیٰ کہ گھر بھی فروخت کر دوں تب بھی اتنے پیسے میرے پاس نہیں بنتے۔ میں الہی بخش کی رکھوالی پر مامور تھا، جبکہ باقی لوگ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے۔ وہ مجھ پر اب اعتماد کرتے تھے اور یہ بھی نہ سوچا کہ شازل ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے اور فرار ہو جائے گا۔ لیکن میں تو موقع کی تلاش میں تھا۔ آج وہ موقع مجھے مل رہا تھا۔ میں الہی بخش کو وہاں سے آزاد کرا کے
جنگل کی مخالف سمت میں بھاگنا شروع ہوا اور میں الہی بخش کو لے کر ان کے گھر آ گیا۔ وہ ڈاکو مجھے تلاش کرتے رہے لیکن میں اب فرار ہو چکا تھا۔ الہی بخش اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا تو نے مجھے خرید لیا، میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں چکا پاؤں گا۔ الہی بخش کی اکلوتی بیٹی تھی جس سے میری شادی ہوئی۔ آج وہ الہی بخش کا کاروبار ان کا ریسٹورنٹ سنبھال رہا ہے۔ الہی بخش کی وفات کو 8 برس ہو چکے ہیں۔ ایک دن میں اپنے ہوٹل میں ہی موجود تھا کہ آفس میں بیٹھے میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ ابا جان اماں کو لے کر ہوٹل پر آئے تھے۔ ابا نے ویٹر سے کہا کہ اس ہوٹل کا سستا ترین کھانا لے کر آؤ جس کی قیمت سب سے کم ہو۔ ویٹر کو میں نے اشارہ کیا اور اپنے پاس بلایا، پھر اس سے پوچھا تو ویٹر نے مجھے ساری تفصیل بتائی۔ میں نے ویٹر سے کہا کہ اس ریسٹورنٹ کا سب سے مہنگا اور اچھا کھانا میرے والدین کو دینا، اور اس کے بعد بل کی باری آئی تو بوڑھے شخص نے ویٹر سے پوچھا کہ بیٹا قیمت کیا ہے، جس پر ویٹر نے میرے باپ کو بتایا کہ آپ کے کھانے کی قیمت ادا ہو چکی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے والدین سے مجھے ملا دیا۔ میں اپنے آبائی گھر گیا تھا لیکن وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوسیوں کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ میرے والدین کہاں ہیں۔ کتنے سال تک میں اپنے والدین کو تلاش کرتا رہا لیکن وہ نہ مل سکے، لیکن آج قسمت ان کو میرے ہی ہوٹل پر لے آئی اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ کھانا کھا کر ہوٹل سے باہر نکلے تو میں ان کے پیچھے ہو لیا۔ دونوں ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ وہ جیسے ہی کرائے کے مکان میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آج 22 سال بعد میں اپنے والدین کو مل رہا تھا۔ ان کو سلامت دیکھ کر میں بہت خوش تھا، لیکن مجھ سے زیادہ خوشی میرے والدین کو تھی جو مجھے کئی عرصے بعد دیکھ رہے تھے۔ وہ مجھے تلاش کرتے رہے اور آخر کار مردہ سمجھ کر دفنا بھی دیا تھا۔ میرا باپ بار بار مجھ سے معافی مانگ رہا تھا لیکن میں اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا۔ ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ بابا مجھے شرمندہ مت کرو، غلطی مجھ سے ہوئی تھی کہ میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ آج میرے والدین ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ بس ایک پچھتاوا مجھے آج تک ہے کہ 22 سال میں اپنے والدین سے دور رہا، ان کی خدمت نہ کر سکا، جبکہ ابا کو اس بات کا پچھتاوا ہوا کہ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہ کی۔ وہ اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھا اور فیل ہوا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو کیوں نہ جان پایا۔ رشتوں میں مضبوطی تب ہی ممکن ہے جب انسان ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوستوں مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔